بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج، مختصر ترین وقت کا طویل ترین سفر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا کہ جس کا ماحول بابرکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کریم نے اس ماہ مقدس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی عطا فرمائی۔ یہ وہ خارق العادات واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولا اور انسان کو خلا کے راستوں کی جستجو ڈالی۔ اس واقعہ کی منزل لا مکان و لا قیود تھی، لہٰذا قید و مکان کی اس دنیا میں اس کی مثل اور ادراک کامل ممکن نہیں۔ واقعہ معراج کے 3 مراحل۔ سب سے پہلے مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ قبلہ اول بیت المقدس شریف تک ہے۔ اس مرحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں زندہ اور حالت صلاح میں دیکھا۔ صحیح مسلم شریف کے باب فضائل موسیٰ علیہ السلام کے تحت حدیث نمبر 2375 میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی مرحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس شریف میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ دوسرا مرحلہ بیت المقدس شریف سے سدرۃ المنتہا تک سفر اور جنت و دوزخ کو دیکھنے کا ہے۔ اس مرحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور ہر آسمان پر آپ کا شایان شان استقبال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے قبل ایک اہم نکتہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں جہاں جہان آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ ہماری کہکشاں میں، یہ ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و رحمت موجود۔ گویا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں، لہٰذا جو جگہ، شے، مکان اور جہان خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوں، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدود رسالت اور رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کی انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اور تمہارے صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلہ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل تھے، تو اس پوری سیر میں
بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو دنوت انملۃ لاخترقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پور کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ بحوالہ تفسیر روح البیان، جلد اول، تفسیر نیزابوری، جلد اول، تفسیر القشیری، تفسیر رازی۔ قرآن و حدیث میں پہلے دو مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارتاً بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلہ کے ادراک کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلہ کے بارے میں فقط اتنا فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ترجمہ، پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اس اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ واقعہ معراج شاہ سید محمد نور بخش کی نظر میں یہ بات مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے، ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت الہی سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف لیے گئے، آسمانی راستوں میں عظمت الہی کے آثار مشاہدہ کیے۔ اسی رات مکہ واپس آ گئے، مگر اس سفر کے باب اس بات پر اختلاف ہے کہ اس سیر میں جسم مع روح کے ساتھ تھا یا صرف روح تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جسم مع روح اس سفر میں شامل تھا، دوسرے بعضوں کا کہنا ہے کیونکہ یہ سفر عجیب و غریب اور بے نظیر تھا، لہذا انہوں نے توجہ کر کے اسے معراج روحانی قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک طرح کا خواب تھا یا کاشفہ روحی تھا۔ معراج النبی اسلام میں مسلم ہے، مگر اس کی کیفیت کے بارے میں علماء اسلام میں اختلاف ہے۔ آپ علیہ الرحمہ مسئلہ معراج کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس بات پر یقین رکھنا واجب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ ایسے جسم ہونے کے ساتھ آسمانوں میں بلند ہوئے جو اس معراج کے لیے موزوں نہ ہو۔ یہ جسم اکتسابی ہے جو ہلکا اور لطیف ہے، اور آسمانی دروازوں کے کھلنے کی صورت میں اس جسم کے داخل کے باعث کوئی فرق و التیام یعنی جوڑ توڑ لازم نہیں آیا۔ قرآن حکیم کی دو صورتوں میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی صورت یہی سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اس سفر کے ابتدائی حصے کا تذکرہ ہے، یعنی مکہ مسجد الحرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ اس سلسلے کی دوسری صورت سورہ نجم ہے، اس کی آیت 13 تا 18 میں معراج کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ آسمانی سیر کے متعلق ہے۔ ہمارے لیے وہی حجت ہے جو خود پیغمبر علیہ السلام اور ان کے جانشین ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق سے مقصد معراج سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ترجمہ، خدا ہرگز مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمان کے باسکیوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ واپس آ کر آپ انہیں لوگوں سے بیان کریں۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی۔
بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وہی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ واقعہ معراج اور البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری پر مشتمل ہے۔ اگرچہ واقعہ معراج کے ادنیٰ ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نکتہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلہ میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیشن گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا اور پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر و سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی۔ عند اللہ طبق سے مراد کیا ہے؟ یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پورا سولر سسٹم۔ لہذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔